السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، ہم جو آج حاضرات آپ کے لیے لے کر آئے ہیں وہ حاضرات بسم اللہ شریف کی ہے، اور یہ حاضرات بہت ہی طاقتور حاضرات ہے۔ یوں کہیے کہ یہ چوٹی کی حاضرات ہے، اور اس کے مقابلے میں کوئی بھی حاضرات نہیں ہیں۔ دوستو، یہ بہت ہی طاقتور حاضرات ہے۔ آپ اس کی طاقت کو جب پہچانو گے، جب آپ اس کی زکوٰۃ ادا کر لو گے، پھر آپ کو اس کے علاوہ کسی بھی عمل کی ضرورت نہیں رہنے کی۔ تو دوستو، ہم آپ کے لیے یہ حاضرات لے کے آئے ہیں۔ اس حاضرات کی خاصیت یہ ہے کہ یہ حاضرات جب کسی مریض کے اوپر کری جاتی ہے تو وہ مریض چند منٹوں کے اندر صاف ستھرا ہو جاتا ہے، سارا اثر اس کا کٹ جاتا ہے، چاہے جادو کا ہو، جنات کا ہو، یا چوکی چھٹی ہوئی ہو، یا ہانڈی دبی ہوئی ہو، یا میادی ہو، میاد بالکل عنقریب رہ گئی ہو، 2 دن بھی رہ گئے ہیں، 1 دن بھی رہ گیا ہے، تو اس حاضرات کے ذریعے سے اس میاد کو کاٹ دیا جاتا ہے۔ اس میں 4 موکل بہت طاقتور ہیں، اور ان کے کام سب کے الگ الگ ہیں، اور وہ پلک جھپکتے میں اس اثرات کو کاٹ دیتے ہیں اور مریض صحت یاب ہو جاتا ہے۔ تو دوستو، یہ حاضرات ہم آپ کے لیے لے کر آئے ہیں۔ اس حاضرات کے کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ یہ حاضرات 9 چندی جمعرات سے شروع ہوتی ہے، اور 300 یعنی کہ 3125 مرتبہ روزانہ لگاتار 41 دن تک پڑھی جاتی ہے یہ، اور یہ باموکل پڑھی جاتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بحق اجب یا جبرائیل یا میکائیل یا اسرافیل یا اسرائیل۔ تو یہ اس کی عبارت ہے۔ بس اسے 9 چندی جمعرات سے ہی شروع کرنا ہے۔ یہ خیال رکھنا ہے کہ چاند اقرم میں نہ ہو۔ زکوٰۃ کی شروعات کریں دوران چلہ جھوٹ، غیبت، کسی پہ الزام نہ لگائیں، بیہودہ باتوں سے اپنا بچاؤ کریں، زیادہ وقت عبادت میں گزاریں اور خاموشی اور تنہائی میں گزاریں، نماز باجماعت کا اہتمام کریں، اور اکثر باوضو رہنے کی کوشش کریں۔ 41ویں دن غریبوں کو کھانا کھلائیں، 19 غریبوں کو کھانا کھلانا ہے۔ اس کا اصال ثواب ان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل میں تمام بزرگان دین کو پہنچائیں۔ اس طرح انشاءاللہ بسم اللہ کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ زکوٰۃ کے بعد جب حاضرات کرنی ہو تو بسم اللہ کا نقش حرفی جمعے کے دن یا ساعت زہرا لکھ کر رکھ لیں، اور اس کے سولے خانے میں با اعتبار چال آتشی سیاہی بھر دیں، اور حاضرات کا وقت سیاہی پر خوشبو لگائیں۔ تو دوستو، یہ تو کتاب کا طریقہ ہے، لیکن جو میرے اپنے عمل کے اندر یہ موجود ہے، اور جو میں علاج مریضوں کا کرتا ہوں، تو میں بچے کی آنکھوں پر پٹی باندھ کر کرتا ہوں۔ میں نقش میں حاضرات نہیں کرتا، یا تو میں تسبیح پہ کرتا ہوں، یا بچے کی آنکھوں پہ پٹی باندھ کر کرتا ہوں۔ اور اگر بچہ سمجھدار ہو تو اس کی آنکھوں پہ پٹی باندھنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ بس اتنا ہوتا ہے کہ جب آنکھوں پہ پٹی نہیں باندھی جاتی تو کمرے میں اندھیرا کیا جاتا ہے،
اور اگر پٹی باندھ دیتے ہیں تو پھر اندھیرا کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ تو دوستو، میں زیادہ تر تسبیح پہ حاضرات کرتا ہوں، اور میں کافی دور کے مریض کو یہیں سے دیکھ لیتا ہوں، اس کی جانکاری کر لیتے ہیں، اور اللہ چاہے تو اس کا علاج بھی منٹوں میں ہو جاتا ہے۔ تو دوستو، میں یہ حاضرات آپ کو پیش کر رہا ہوں، آپ جس طرح سے چاہیں اس طرح سے کر سکتے ہیں، چاہے نقش میں کریں یا تسبیح پر کریں یا پھر آپ بچے کے اوپر کر لیں۔ اور دوستو، اس حاضرات کی سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس کی طاقت اتنی زبردست ہے کہ کیسا بھی جادو ہو یا کیسا بھی جنات ہو، وہ بھی منٹوں سیکنڈوں میں چلا جاتا ہے یا جل کر راکھ ہو جاتا ہے۔ تو دوستو، اس کی طاقت عامل نہیں پہچان سکتا، کیونکہ عامل کی سوچ جہاں پر ختم ہوتی ہے جا کر، وہاں سے اس کی روحانی طاقت شروع ہوتی ہے۔ تو اس لیے اس کا کسی حاضرات سے میل نہیں کھاتا۔ یہ چوٹی کی حاضرات ہے، اسے چوٹی کی حاضرات کہا گیا ہے۔ دوستو، اس میں بس یہی ہے کہ موکلوں کا دھیان رکھنا ہے، اور جب آپ بچے کے اوپر حاضرات کرو تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ بچے کی آنکھوں پر پٹی باندھ دو اور اسے قبلے رخ بٹھا دو۔ کمرے کے اندر خوشبو عطر وغیرہ اچھی طرح سے لگاؤ، 7 گلاب جامن اور 7 گلاب کے پھول اچھے خوشبودار بچے کے سامنے رکھ دو، اور ساتھ ہی اگربتی جلا کر رکھ دو۔ خوشبو بہت زیادہ ہونی چاہیے۔ اور اب آپ بچے کے اوپر جب دم کرو گے تو پہلے 11 مرتبہ درود شریف پڑھو گے، اس کے بعد میں 33 مرتبہ یہ عبارت پڑھو گے، اور اس کے بعد میں 11 مرتبہ پھر درود شریف پڑھو گے۔ تو جیسے ہی آپ اس کے اوپر دم کرو گے تو بچے کے اندر ہلکی سی لرزش پیدا ہو جائے گی۔ اگر کسی وجہ سے پہلی بار میں حاضرات نہ کھلے، روشنی نہ ہو بچے کی آنکھوں میں، تو آپ دوبارہ پھر عبارت پڑھو۔ درود شریف پڑھنے کی اس ٹائم پھر ضرورت نہیں ہوتی۔ تو انشاءاللہ تعالی بچے کی آنکھوں میں روشنی ہو جائے گی، اور جب بچہ کہے کہ میری آنکھوں میں روشنی ہو گئی ہے تو تب آپ اس سے کہو کہ جھاڑو والے جھاڑو لگاؤ۔ تو ادھر بچہ کہے گا، ادھر جھاڑو والا آ جائے گا اور جھاڑو لگا دے گا۔ جب بچہ بتا دے آپ کو کہ جھاڑو لگ چکی ہے تو پھر اس سے کہو کہ پانی والے پانی چھڑکو۔ تو ادھر بچہ کہے گا، ادھر پانی والا پانی چھڑک دے گا۔ پھر جب بچہ بتا دے تو آپ کہو، ان سے کہو کہ فرش والے فرش بچھائیں۔ ادھر بچہ بولے گا، ادھر فرش بچھایا جائے گا۔ بات تو بہت ساری ہیں دوستو، پھر اپنے حساب سے آپ نے کام کو لینا ہے۔ اگر میں پوری باتیں آپ کو سمجھاؤں گا تو آپ ویڈیو بھی نہیں دیکھ پائیں گے، کیونکہ ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی۔ اس لیے میں چند بات آپ کو بتا رہا ہوں۔ تو میں تو زیادہ تر اسے تسبیح پہ کرتا ہوں، تسبیح سے کام لیتا ہوں۔ اس میں مجھے نہ گلاب کے پھول کی ضرورت پڑتی ہے اور نہ ہی میں گلاب جامن رکھتا ہوں، بس اگربتی وغیرہ رکھتا ہوں۔ اس حاضرات کے اندر ایک خاص بات اور ہے کہ ہم
जब किसी मरीज़ को अपने सामने खड़ा करके और तस्बीह पर हाज़रात करते हैं और मुवक्किलों को जो रूहानी ताकत होती है, ये मलाइक कहें या मुवक्किल कहें, तो मरीज़ के पास भेजते हैं तो मरीज़ के बदन में कीड़ियाँ चलती हैं और बेहोशी तारी होनी शुरू हो जाती है। कभी कभी ऐसा होता है कि मरीज़ बैठ जाता है, लेट जाता है बेहोश होके, और ये मुवक्किल जो हैं, जो रूहानी ताकत है, तो वो अपनी तलाशी लेते हैं या काट छांट करते हैं, और अपना करने के बाद में जब वो आ जाते हैं फिर उनसे कहा जाता कि इनके ऊपर दम करो, जो होश में आ जाएं, तो वो होश में आ जाते हैं। तो जब वो होश में आते हैं तो वो अपने आप को ऐसा महसूस करते हैं जैसे कि उन्हें कोई बीमारी नहीं थी, ना ही कोई असरात था उनके ऊपर, बिल्कुल कि हम इसी तरीके से जैसे हम पहले थे ऐसे ही हैं। तो दोस्तों, ये मेरा हाज़रात का तरीक़ा है और अभी भी करता हूँ मैं हाज़रात इसी तरीके से। और रही पैसे लेने देने की बात, जो जिसके जी में आए वो दे देता है, कोई अगर नहीं देता तो कोई बात नहीं, आप फी सबीलिल्लाह करिए इसे, इसमें कोई क़ैद नहीं है। तो दोस्तों, इस हाज़रात का तमाशा मत बनाना, क्योंकि तमाशा बनाओगे तो ये हाज़रात आपके हाथ से जाती रहेगी। बस मेरा यही समझाना है आपको कि आप अपना बदन ज़ाहिर और बातिन अपना पाक रखें और झूठ न बोलें बिल्कुल भी, क्योंकि झूठ से जो है हाज़रात के ऊपर असर पड़ता है। बाकी इसके अंदर जो किताब के पेज हैं वो मैं डाल रहा हूँ, आप उन्हें पढ़ लेना। अगर आपने नक्श के ऊपर हाज़रात करनी है तो नक्श मौजूद है इसमें, और अगर आपने तस्बीह पे करनी है या बच्चों पर करनी है तो आप उसी तरीके से करें जैसे हमने करी है। लेकिन इसकी पहले आप ज़कात अदा करें। अगर ज़कात अदा नहीं करोगे और आप बग़ैर ज़कात के इसकी कोशिश करोगे तो हो सकता है कि अल्लाह के रहम करम हो तो वो खुल भी सकती है हाज़रात, लेकिन इतनी ताकतवर या असरदार नहीं होने की जो आपके काम को कर दे। और इस हाज़रात का एक मामूल ये है कि अगर मरीज़ ज़्यादा लागिर है, ज़्यादा कमज़ोर है या असरात ज़्यादा है, तो आप इसको 7 मरतबा करें, 7 दिन तक इसकी हाज़रात करें। और आप आयतल कुर्सी का पानी पढ़कर पिलाएं, अलहम्दु शरीफ चारों खुल का भी पानी पढ़कर पिलाएं, और आप उनको मंजिल का पानी पढ़कर भी पिलाएं। तो इंशाअल्लाह ताला बिल्कुल जिस्म से उनके असर निकल जाएगा, जो खून के अंदर रह जाते हैं वो निकल जाएंगे, और असर तो ये मिनटों के सेकंडों में काट देती है। तो दोस्तों, ये तरीक़ा था हाज़रात का। अगर आप इस हाज़रात को करते हो तो हमें भी दुआओं में याद रखना। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।